بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو عرض کریں گے وہ 7 چیزیں جن سے گھر میں غربت آتی ہے، فقر و فاقہ اور تنگ دستی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور ساتھ میں ان 7 چیزوں کے بارے میں جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، برکت اور امیری آتی ہے۔ اس انسان کی رزق میں، مال میں برکت ہوتی ہے جو ان 7 چیزوں کو کرتا ہے۔ دوستو، کہیں آپ ان 7 چیزوں میں گرفتار تو نہیں جن 7 چیزوں سے گھر میں غربت آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اور کہیں آپ ان 7 چیزوں کو چھوڑ تو نہیں رہے جن سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، جس کے کرنے سے انسان امیر ہو سکتا ہے۔ دوستو، آئیے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غربت آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جن سے خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔ یہ ساری کی ساری باتیں احادیث کے مفہوم سے ثابت ہیں۔ ان سب باتوں کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں، نوٹیفیکیشنز کو آل پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ چلے ان 7 چیزوں کو سنتے ہیں جس سے غربت آتی ہے، اور ان 7 چیزوں کو بھی سنتے ہیں جس سے امیری اور خوشحالی آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی جلدی نماز پڑھنے سے غربت آتی ہے، گھر سے خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے، فقر و فاقہ میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ مسجد میں جاتے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں، اس سے زندگی کی بھی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور گھر میں خیر و برکت نہیں رہتا، غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 2، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی، اس لیے ہمیشہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے بچنا چاہیے۔ نمبر 3، پیشاب کرنے کی جگہ یعنی لیٹرین میں وضو کرنے سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے، فقر و فاقہ آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ چاہے آپ قرآن پاک پڑھنے کے لیے پیشاب کرنے کی جگہ وضو کرتے ہیں، یا نماز پڑھنے کے لیے وضو کرتے ہیں، یا کسی اور وجہ سے آپ وضو کرتے ہیں، پیشاب کرنے کی جگہ، اس سے گھر میں خیر و برکت نہیں رہتا، غربت آ جاتی ہے۔ نمبر 4، کھڑے ہو کر پانی پینے سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے، اس لیے آپ ہمیشہ بیٹھ کر پانی پینے کی کوشش کریں، کھڑے ہو کر نہیں پینا چاہیے۔ نمبر 5، منہ سے چراغ بجھانے سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ نمبر 6، دان سے ناخن کاٹنے سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں رہتی۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے غربت اور تنگ دستی آتی ہے، فقر و فاقہ آتی ہے، گھر میں خیر و برکت نہیں رہتا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے کی، اس لیے دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ اور جن چیزوں سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، انسان کے پاس مال و دولت آتا ہے، وہ 7 چیزیں یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے، 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو اس سے امیری آئے گی، خوشحالی آئے گی، گھر میں خیر و برکت آتی ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے سے، اس سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مال و دولت سے نوازتے ہیں۔ نمبر 4، غریبوں اور مجبوروں کی مدد کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، چاہے آپ کسی بھی لحاظ سے ان کی مدد کریں، آپ سے جس طریقے سے ہو سکے آپ ان کی مدد کریں۔ غریبوں کی اور مجبوروں کی مدد کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مالداری آتی ہے۔ نمبر 5، گناہوں کی معافی مانگنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے۔
مال و دولت آتی ہے۔ اب آپ گناہوں کی معافی کس طرح مانگیں گے؟ پورے دن میں استغفر اللہ کی کثرت رکھیں، اس سے آپ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگتے رہیں گے اور اللہ تعالی آپ کو مال و دولت سے بھی نوازتے رہیں گے۔ نمبر 6، والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے گھر میں خوشحالی آتی ہے، امیری آتی ہے، مال و دولت آتی ہے۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورۃ یاسین اور شام کے وقت سورۃ واقعہ پڑھنے سے امیری آتی ہے، خوشحالی آتی ہے، مال و دولت آتی ہے۔ آپ صبح کے وقت سورۃ یاسین کی تلاوت کریں، شام کے وقت مغرب کے بعد سورۃ واقعہ کی تلاوت کریں تو اللہ تعالی آپ کے رزق میں بارش کی طرح برکت دے گا، بارش کی طرح آپ پر رزق برسے گا۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ پاک سمجھنے اور سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ زندگی رہی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ، تب تک ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔